لیں. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 10ویں آیت. یوحنا کی انجیل 10واں باب اس کی 10ویں آیت. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے. آمین. آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے کثرت کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی. میرے عزیزو, جس طرح ایک باپ وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتا ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے, اطمینان والی زندگی دے, خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دے. اور وہ باپ دن رات محنت کرتا ہے, وہ سردی اور گرمی کے موسم کا سامنا کرتا ہے, گرم سرد ہواؤں کا سامنا کرتا ہے, کٹن محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے اچھی زندگی کو ریسیو کر سکیں, ان کی وہ زندگی ان کو مل سکے جس میں کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو. تو میرے عزیزو سوچیں کہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا ہے, وہ کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی کو حاصل کریں. ہم اس زندگی کو حاصل کریں جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, جس میں کوئی دکھ نہیں ہے, جس میں آہ و نالہ نہیں ہے, جس میں ماتم نہیں ہے. میرے عزیزو, اس چند روزہ زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ دکھوں سے بھرا اور چند دنوں کا ہے, تھوڑے دنوں کا ہے. میرے عزیزو, یہ زندگی جو ہے یہ فانی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس کو ہم عیاشی کے ساتھ گزاریں گے پھر بھی یہ ختم ہو جائے گی. اگر ہم کسی اور طرح سے اس کو بسر کریں گے پھر بھی یہ زندگی ختم ہو جائے گی. میرے عزیزو, لیکن جب ہم اپنی زندگی کو یسوع کے ساتھ گزارتے ہیں تو پھر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے مرتھا سے کہا, جب اس نے کہا کہ ہاں میرا بھائی جی اٹھے گا جب قیامت ہوگی, تو یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. میرے عزیزو, یسوع ہمیں وہ زندگی دینا چاہتا ہے جس میں موت نہیں ہے, بلکہ یہ موت, جسمانی موت, ایک دروازہ ہے جو ہم مسیحیوں کے لیے ایک راستہ ہے جس میں سے ہم گزر کر اپنے حقیقی خالق کے پاس پہنچتے ہیں, اس سے ملاقات کرتے ہیں, اس کا دیدار کرتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری خواہش اس کو دیکھنے کی پوری تو نہیں ہوتی, ہم ایمان کی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں. جب ہم اس دروازہ میں سے گزر کر چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ موت جو ہے مسیحیوں کے لیے یہ فائدہ ہے. جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. یہ موت ہمارے لیے نفع ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں ہمیشہ کی زندگی
ملے گی، کثرت کی زندگی ملے گی، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا کہ جب یسوع ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پر ان گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا یسوع کے ساتھ، اس کے شاگردوں کے ساتھ، یسوع پر، اس کے شاگردوں پر تشدد کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اور شاگرد بڑے غصے میں بھر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے خداوند، اے یسوع، تو ہمیں حکم کر تاکہ ہم آسمان سے آگ نازل کریں، جس طرح ایلیا نے نازل کی اور لوگوں کو بھسم کر دیا، ہم بھی نازل کریں اور لوگوں کو ہلاک کر ڈالیں، ان کو مار ڈالیں۔ یسوع نے کہا خبردار، کیونکہ ابن آدم ہلاک کرنے نہیں بلکہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، یسوع ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے، وہ ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ مار ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ لکھا ہے کہ چور جو آتا ہے وہ مار ڈالنے کے لیے آتا ہے، لوٹنے کے لیے آتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارا یسوع جو ہے وہ زندگی دینے کے لیے آیا، وہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا، وہ اطمینان سے بھری ہوئی زندگی دینے کے لیے آیا، تاکہ ہم اس زندگی کو حاصل کر کے ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہیں۔ آج ضرورت ہے، کیونکہ وقت قریب ہے، ان قریب یسوع آنے والا ہے، وہ بادلوں پر دکھائی دینے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ضرورت ہے آج یسوع کو قبول کرنے کی، توبہ کرنے کی، اس نجات میں شامل ہونے کی، اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے آج ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو عقل مند کنواریاں تھیں وہ تیار تھیں، وہ بیدار تھیں، ان کو پتا تھا کہ دلہا پہنچنے والا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور اس زندگی میں شامل ہو گئیں، اس جشن میں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان عقل مند کنواریوں کی طرح بننے کی، تاکہ جب نرسنگا پھونکا جائے، جب یسوع بادلوں پر دکھائی دے، تو ہم بھی بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کر کے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ ایسے ہی بنایا۔